اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، یوں تو پراپرٹی کے سلسلے سے اگر بات کی جائے تو پھر کئی ایپیسوڈ چاہیے، لیکن خاص دو یعنی اینگل کو ہم لیں گے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے اکثر محجوب جب پراپرٹی کی بات آتی ہے، اور دوسرا جو ہوگا وہ اگر وقت رہا تو ذرا سا جو بہنوں کو جو حق ملتا ہے اس کے سلسلے سے تھوڑا گفتگو کریں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی کا معاملہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں محجوب، تو خود ہمارے ناظرین کو پہلے یہ بتائیے کہ یہ محجوب کی یعنی ڈیفینیشن کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے آخر؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیں، محجوب، اب لفظ حجاب تو سب جانتے ہوں گے، اور محجوب کے ساتھ ساتھ محجوب وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پردہ پڑے، اور جو پردہ ڈالتا ہے اس کو کہتے ہیں حاجب، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اسلام نے در حقیقت وراثت کو 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک گروپ، اس کے بعد دوسری دور والی رشتہ داری والا دوسرا گروپ، اس کے بعد تیسرا گروپ۔ تو پہلے گروپ کی موجودگی میں دوسرے گروپ کو میراث نہیں ملتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا گروپ حاجب ہو گیا، دوسرا والا گروپ محجوب ہو گیا، اور فرما رہے ہیں جی جی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے مثلا کہا جاتا ہے کہ دادا کے مرنے پہ پوتے کو میراث میں، تو پہلے گروپ میں اولاد اور ماں باپ آتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ جی، اس میں آتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اگر آپ باہر ہوں اور آپ ویزا لگوانا چاہیں تو وہ جو رشتہ داریاں آپ کے پہلے گروپ میں ہوتے ہیں ان کا ویزا فوراً لگ جاتا ہے، بعد میں جو گروپ ہوتے ہیں ان کا ویزا بعد میں لگتا ہے۔ تو سیم اسی طریقے سے اسلام نے اس کو 3 الگ الگ گروپ میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا گروپ ایک طبقہ نیچے اور ایک طبقہ اوپر، اولاد اور ماں باپ یہ ہے۔ دوسرے میں دادا اور بھائی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو میراث ان کو ملے گی، یا اس میں سے بچ جائے تو ان کو ملے گی اہل سنت کے مطابق۔ ہمارے نزدیک تو وہ گھوم پھر کے پھر انہیں پہلے والے گروپ کو مل جاتے۔ اس کے بعد تیسرے گروپ میں آتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے خالہ، پھوپھو، ماموں، یہ سارے جو، یعنی اگر یہ 2 گروپ نہ ہو تب ادھر ٹرانسفر ہوگی، تیسرے تک جائے گی۔ تو اب اس میں یہ جس کو آپ کہتے ہیں محجوب، ہمارا مثلا بطور مثال پوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دادا ابھی زندہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، پوتا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پوتے، باقی اس کے باپ کے بھائی وغیرہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی میراث میں جو پہلے گروپ والے موجود ہیں وہ دوسرے گروپ تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، جو قانون تھا بیسیکلی۔ اب میں اس کے سارے اعتراضات پر بھی آؤں گا کہ بیسیکلی ایک قانون یہ ہے کہ دادا کی موجودگی میں اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو پوتا آٹومیٹکلی دوسرے گروپ میں آتا ہے نا، اور ہم نے پہلے کہہ رکھا ہے کہ ایک گروپ کی موجودگی میں دوسرے گروپ تک نہیں جائے گی میراث انلیس کہ وہ خود ہی سے اس کو دے دیں۔ اب یہاں پر جو نہیں، مثلا دادا ہے، اب اس کی پراپرٹی جو بٹے گی وہ پہلے گروپ میں یعنی بیٹوں میں بٹے گی، بیٹوں میں بٹے گی، ہے نا؟ جی جی۔ اور یہ پھر تھرڈ جو گروپ آئے گا وہ بیٹوں کے جو بچے ہوں گے یعنی پوتے وغیرہ۔ جی جی۔ تو یہ دادا زندہ ہے اور باپ مر گیا اور پوتا ہے، پوتا دوسرے گروپ میں ہے، یعنی اس دادا کو دیکھتے ہوئے بیٹا پہلا، اس کا پہلا گروپ ہے، اور اس کا پوتا دوسرے گروپ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے میں تو ماموں اور خالہ وغیرہ آتا ہے۔ تو جب پہلے گروپ کے افراد موجود ہیں تو میراث ان میں تقسیم ہوگی۔ اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا جو مرحوم ہو گیا تو اس کو بھی مل جاتی، لیکن اگر نہیں ہے وہ تو اب یہ تیسرے گروپ میں آتا ہے۔ تو اب پوتے تک پہنچنے کے لیے دادا سے براہ راست نہیں اس کو پہنچایا جا سکتا، یہ اصل چیز ہے۔ اب اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے لیے پہلے تو آپ یہ بتائیے نا، محجوب یعنی کس کو، کس بنا پہ محجوب یعنی اس لڑکے کو قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس کے بقیہ جتنے چاچا ہیں وہ مرنے والے کے لحاظ سے پہلے گروپ میں آتے ہیں نا۔ اچھا، ٹھیک۔ تو پہلا گروپ حاجب ہو جاتا ہے دوسرے والے گروپ کے لیے، دوسرا گروپ اپنے آپ محجوب ہو جاتا ہے۔ یعنی خالی یہ پوتا ہی نہیں ہے، اور بھی لوگ اور باقی سارے لوگ بھی محجوب ہیں۔ چونکہ اس پر آؤٹریج بہت زیادہ ہے اس لیے یہ چیز بہت مشہور ہو گئی ہے کہ اربی پوتا کہاں جائے گا۔ تیسرے گروپ والے مثلا ماموں اور خالہ ہیں، ماموں اور خالہ پہ کبھی ڈیبیٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان کی زندگی اپنی چل رہی ہے، ان کو اس میراث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصل جو سینٹیمنٹ انسان کے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ پوتے کو نظر میں رکھتے ہیں، یتیم بھی ہو گیا اور کچھ مل بھی نہیں رہا۔ جی، تو اصل وہ چیز ہے۔ اب اس پر اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں عرض کروں۔ تو پھر یہی عقل میں بات نہیں آ رہی ہے کہ اب تو سخت ضرورت ہے
زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ پوتا تو یتیم ہو گیا کیونکہ باپ مر گیا مگر دادا موجود ہے. اب شریعت کہہ رہی ہے کہ مگر پراپرٹی نہیں جائے گی وہاں تک, یا کیا رول ہے بتائیے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں. یہاں پہ 2-3 باتیں بہت توجہ سے سمجھنے کی. سب سے پہلی بات تو یہ ساری چیزیں ریکمنڈڈ ہیں. کب کی بات ہے؟ جب دادا کا بھی انتقال ہو جائے. ایسا تو نہیں کہ بیٹا بھی مرے گا اور اسی فوراً دادا بھی مر جائے گا. اگر ایسا ہو تب تو یہ بات تھیوریٹیکلی سمجھی جا سکتی. لیکن بیٹا مر گیا, اس کے بعد دادا زندہ ہے, تو وہ دادا اپنے پوتے کو چاہے تو پوری جائیداد دے دے. اگر وہ بیمار نہیں ہوا ہے, جس پوتے کو نہیں ملنی تو اس کو پوری دے سکتا ہے. اور اگر وہی دادا, بطور مثال وہ جو بیٹا مرحوم ہوا وہ زندہ رہے, وہی دادا اپنی ساری پراپرٹی اس کو چھوڑ کر باقی اولاد میں تقسیم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے, تب بھی تو پوتے کو نہیں ملے گا. تو مسئلہ پوتے کو نہیں ملتا ہے شریعت کی وجہ سے نہیں, پوتے کو نہیں ملتا ہے دادا کی وجہ سے. یعنی اگر دادا دینا چاہے تو اب بھی دے سکتا ہے, اور اگر جیسے ابھی نہیں دے رہا ہے وہ اس کے باپ کی موجودگی میں بھی نہیں دے سکتا تھا. دنیا کا کوئی قانون اسے نہیں روک سکتا. مثلا آپ اپنی پوری پراپرٹی ایک بیٹے کو چھوڑ کر بقیہ سارے بیٹوں میں تقسیم کر دیں, جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا بیٹا زندہ ہو تب بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. غور فرمایا آپ نے. تو یتیمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو قانون صرف اس لیے کہ وہ اصل قانون نہ ٹوٹنے پائے کہ ایک گروپ کے بعد دوسرے گروپ والوں کو میراث نہیں ملتی. لیکن جہاں تک پوتے کو ملنے کی بات ہے تو اگر دادا کے اندر ایمانداری موجود ہے تو دادا دے گا. جی ایسا تو ہے نہیں کہ شریعت نے منع کیا کہ نہیں, وہ جو محجوب ہے اس کو خبردار کوئی 1 روپیہ نہ دینے پائے. تب شریعت کے اوپر حرف اٹھایا جا سکتا ہے. جہاں پر اوبلیگیشن ہوگا اس میں سوال اٹھا. لیکن جہاں پر صرف ریکمنڈیشن ہے, آپ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں. مثلا یہی طلاق کا حق, بہت سارے افراد کے شوہر کے ہاتھ میں طلاق کا حق ہوتا ہے, زوجہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. تو آپ نکاح کے وقت لے لیں وہ حق. یہ تو تب صحیح ہوگا نا کہ جب شریعت نے کہا کہ نہیں صرف اور صرف شوہر کے ہی ہاتھ میں رہے گا. تو یہ محجوب والی بات تب درست ہو سکتی ہے. یا تو باپ اور بیٹے ایک ساتھ انتقال ہو جائے, صرف پوتا بچے, تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ تھوڑا سا کاش وقفہ مل گیا ہوتا تو دادا اس کا خیال رکھ. یا تو شریعت یہ کہہ دے کہ نہیں خبردار پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. نہیں, شریعت کرے آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ایسا کیس سننے میں آ رہا ہے کہ باپ اور دادا دونوں سفر پہ ہیں. مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہوا تو دونوں ایک ہی ساتھ مر گئے نا. تو اب شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اس پوتے کو کتنا ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیں یہ کبھی کبھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ باپ اور دادا ایک ساتھ انتقال کر جائیں. یہ مسائل صرف جوائنٹ فیملی کی وجہ سے پیش آتے ہیں. ورنہ جہاں پر ظاہر ہے کہ اسلام نے حکم لگایا تو اسلام اپنی فیملی کو دیکھتے ہوئے حکم لگا رہا ہے. اگر باپ شادی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, شادی کے بعد اس نے اپنا گھر بنا لیا ہے, اپنی اس کی زمین جائیداد ہے, یا باپ نے دادا نے جو ساتھ میں جس کا انتقال ہوا اس نے اس کو اس کا حصہ دے دیا, نارملی دے دیتے. تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ چیزیں دادا کے پاس رہتی نہیں ہیں کہ جو پوتے کو چاہیے ہوں. لیکن آپ بالفرض ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کی زندگی کی وجہ سے شادی بھی کر لیا, اس کے بچے بھی ہو گئے, لیکن باپ اسے کچھ دے نہیں رہا ہے, تو اس کا مرنے سے زیادہ اس کی زندگی سخت ہے. صحیح. یعنی اس کی شادی ہو گئی, وہ جوان ہو گیا, اس کے بچے ہو گئے, لیکن وہ رہ رہا ہے آپ ہی کے گھر میں, آپ اسے کچھ دے نہیں رہے. لیکن اگر آپ نے اس کو جوائنٹ فیملی کے بجائے آپ اسلامی طریقے سے آپ نے اس کو جو تھا اس کو دے دیا, اور ابھی باقی جو چیزیں آپ کے پاس بچی ہیں صرف وہی چیزیں بچیں گی کہ جس سے پوتے کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہوگا. اور فرما رہے نہیں تو کیا یہ جو محجوب کی جو پرابلم جو ایک یتیم کو جو آتی ہے وہ ہمارے جوائنٹ فیملی کی وجہ سے, جوائنٹ فیملی کی وجہ سے. اور تو شریعت کیا کہتی ہے؟ یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ حل بھی نکلتا رہے. شریعت نے خود اس میں ایسا تو ہے نہیں صرف محجوب کہہ کے چھوڑ دیا, بقیہ سارے مسائل بھی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یوں ہی یتیم کے اوپر سر پہ ہاتھ پھرنے, خدا بند عالم نے فرمایا کہ اس کا اجر میرے پاس ہے, ٹھیک ہے. صحیح. تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس پوتے کو محجوب ہونے کے باوجود بھی, آن پیپر محجوب ہونے کے باوجود اس کی میراث کو دی جا سکتی ہے. قرآن نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مت دو اسے, بس یہ ہے کہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. اگر یہ بے ایمانی پر اتر جائیں تو مطالبہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ قانوناً وہ صرف اپنے باپ کا وارث ہے. جو چیز ابھی باپ تک نہیں پہنچی ہے وہ اس کا وارث نہیں ہے. از دیٹ سمپل. ہاں ٹھیک ہے. جو چیز باپ کے قبضے میں ابھی نہیں آئی ہے وہ تو وارث نہیں ہے, اس کا وارث نہیں ہے وہ. تو صرف یہ آن پیپر ایک قانون بنا دیا گیا ہے, لیکن دادا بھی چاہے تو دے سکتا ہے, چاچا چاچی بھی چاہیں تو اس کو دے سکتے ہیں, اور بقیہ لوگ بھی اس کو دے سکتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ اگر ہوتا ہے کہ نہیں وہ چھو نہیں سکتا, اس کے لیے حرام ہے, تب کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہاں نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے وہ محروم نہیں ہو رہا ہے, اسلام کی وجہ سے محجوب ہے, محروم اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پھر کوئی رول اسلام نے کیوں نہیں بنایا؟ چونکہ اسلام کی نظر تو قیامت تک ہوتی ہے. اگر بات کی جائے, ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں تو اکثر ایسے کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. باپ مر گیا, چچا ہے, وہ بھی ایک نہیں 2-3 چچا ہے, لیکن اب اس پوتے کو جو ہے کچھ نہیں مل رہا اس لیے کہ دادا بھی نہیں ہے.
اور ڈسٹریبیوشن ہوا نہیں ہے پراپرٹی کا. جی اس میں ساری غلطی دادا کی ہے کہ اب نارملی ایک ساتھ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن اس میں موسٹ آف دا کیسز میں دادا نے مرنے کے بعد بیٹے کے تقسیم نہیں کی میراث، جبکہ اپنی زندگی جب وہ خود دادا موجود ہے جی تو اسے چاہیے کہ اس کے بیٹے کا جو حصہ تھا وہ پوتے کو چپ چاپ اٹھا کے دے دے. اب اگر وہ نہیں دیتے ہیں کسی بھی طرح سے اور اس کے بعد دادا کے انتقال ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ویک پوائنٹ چاچا کے پاس آ جاتا ہے. حالانکہ چاچا کو خود صلہ رحم کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر ہر آدمی بے ایمانی پہ اتر آئے تو آپ قانون بنا کے ایماندار نہیں بنا سکتے کسی کو. صحیح صحیح. وہی دادا اگر اپنی زندگی میں ساری پراپرٹی اٹھا کے کسی ایک بیٹے کو دے دے کچھ نہیں کر سکتے. اچھا پوتا نہیں ہے پوتی ہے. وہی چیز ہے، کیونکہ طبقہ تو دوسرا ہے نا، یعنی گروپ بعد والا ہے، تو پہلے والے گروپ کی موجودگی میں دوسرے والے گروپ کو نہیں ملتی، کیونکہ پہلے والے گروپ سے آپ کو تبھی ملے گی جب اس پہلے گروپ کے پاس کچھ ہو. جی جی. ابھی جب پہلے گروپ کے پاس ہی کچھ نہیں آیا ہے تو وہاں سے قانونی طور پر آپ کو ٹرانسفر نہیں کیا. اس قانون کو اگر ہم توڑ دیں تو بقیہ بہت سارے قوانین ٹوٹ جائیں گے، جبکہ اس قانون کو رکھ کر بھی پوتے کو میراث میں حصہ دیا جا سکتا ہے. میراث میں حصہ نہیں ملتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی جو ہے پتھر دل کا ہو گیا ہے، اور اگر پتھر دل کا ہو گیا تو پھر دادا اپنی موجودگی میں ہی آپ کو آگ کر دے، پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. یعنی دادا کے مرنے کے بعد وہ بیٹا زندہ ہو، بیٹے اور پوتے دونوں زندہ ہوں، تب بھی ان کو 1 روپیہ نہیں مل سکتا. صحیح صحیح. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین خاص کر جان بوجھ کر کے اس موضوع کو ہم نے چھیڑا اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن بنا ہوا ہے. ایک چیز اور ہم چھیڑنا چاہ رہے ہیں کہ یہی بات ہے، مسئلہ دوسرا آ جائے گا لیکن اسی مسئلے کے ساتھ ساتھ کہ آخر کیوں ایک دادا یعنی ایک باپ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ پراپرٹی بانٹ کے جا کیوں نہیں رہا ہے، کیونکہ خالی مسئلہ یہاں تک نہیں آ رہا ہے. پھر مسئلہ اگر یہاں تک بھی آ رہا ہے کہ وہ اب بہن سر پیٹے پڑی ہے کہ ہمارے بھائی نے حق نہیں دیا، تو پھر باپ کو بانٹ کے جانا چاہیے تھا نا. نہیں، بہنوں کا پورا حق ہے. اگر دادا نے یعنی باپ نے تقسیم نہیں کیا تب بھی بہن کا پورا حق ہے، لیکن اگر بہن نے ہبہ کر دیا اس کو کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، جی ٹھیک ہے، تو اور اس بعد انہوں لوگوں نے آپس میں بانٹ لی تو اب وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی. لیکن اگر بہن صرف خاموش رہی، کچھ بولی نہیں، تو 50 سال کے بعد صحیح لیکن میراث میں سے اپنا حصہ لے سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو دادا والا معاملہ ہم ہٹا کر کے صرف باپ کو لا رہے ہیں. باپ ہے اور اس کے بیٹا اور بیٹی ہے، بیٹا اور بیٹی نا، ٹھیک ہے. باپ کیوں نہیں بانٹ کے جا رہا ہے کہ بیٹا کہ میرے بیٹے یہ تمہارا حق ہے اور میری بیٹی یہ تمہارا حق ہے. وہ کبھی کبھی ہوتا نا کہ ہم سمجھیں کہ ایسا یہ کر لیں گے، تو اس چکر میں یہ ہو رہا ہے کہ باپ مر گیا، اب یہ لڑکے جو ہے وہ بہن کا حق ہی اپنا حصہ دے ہی نہیں رہے. یہ تو نہیں دے رہے ہیں، ایک الگ بات ہے. اور باپ کو یہ کرنا چاہیے، یعنی مرنے سے پہلے جو اکثر رواج ہے وصیت کا، وہ چاہے تو اپنی بیٹی کو برابر بھی دے دے. یعنی جب اگر وہ بالکل بیمار نہیں ہوا ہے کہ جس میں انتقال ہوتا ہے، اس میں تو وہ صرف 1/3 کی ہی وصیت کر سکتے ہیں جی. لیکن اس کے پہلے وہ اپنی ایک ول لکھ کر جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا سب کے اوپر واجب ہوگا. اور یوں بھی اگر بہن نے گفٹ نہیں کیا ہے، جیسا کہ نارملی ہمارے یہاں ہوتا ہے، عورتیں مانگتی نہیں ہیں لیکن چپ رہتی ہیں، لیکن جب وہ مانگیں آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ جیسے وصیت لکھا، باپ نے وصیت لکھ دیا کہ بھائی یہ حصہ میری بیٹی کو ملے گا، یہ میرے بیٹے کو، لیکن قانونی اس پہ کوئی مہر یا نہیں ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لڑکا لے کے اگر قانونی مہر ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملے گا. غور فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ دنیاوی ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، یعنی کیا ایسا بھی کرنا چاہیے؟ نہیں، دنیاوی قانون ہے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کے پرسنل لا میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، تو دنیاوی قانون بھی آپ کو دلاتا ہے. اگر بیٹی اڑ جائے کہ نہیں مجھے میراث چاہیے، تو بیٹے کو مثلا 5 روپے ہیں اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تو 2 اگر بیٹوں کو ملتا ہے تو 1 روپیہ بچا ہوا وہ لڑکی کو ملے گا، بہن کو ملے گا. تو دنیاوی قانون بھی آپ کو دلاتا ہے اور شرعی قانون بھی آپ کو دلائے گا. خاموش رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر بہن نے دے دیا اور ان لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لی، پھر اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن نارملی بہن نے اگر نہیں دیا ہے، کوئی مانگے گا بھی نہیں، دینے کے بعد کوئی نہیں مانگتا، لیکن اگر نہیں دیا ہے کسی بنیاد پر چپ رہی، وہ نارملی ہوتا ہے لڑکیوں کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، یہ تم کرو گی پہلی بار یہ کام خاندان میں، آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد اگر اسے یاد آ جائے کہ میرا حصہ ہے، تو وہ شرعاً بھی اس کو دینا پڑے گا اور قانوناً بھی آپ کو دینا پڑے گا. لیکن اگر بہن نے کہہ دیا کہ نہیں ہم نے معاف کر دیا ہم ہے، نے معاف کر دیا، اور پھر کسی دن جو ہے وہ یعنی تھوڑا سا دماغ یعنی غصے کی حالت میں کچھ ہو گیا، انبن ہو گئی، تو اب یہ کہہ دی کہ نہیں ہم کو تو چاہیے، اب اگر تقسیم نہیں کیا ہے یعنی اس نے اپنے قبضے میں نہیں لیا ہے تو تب بھی اس کو مل جائے گا. لیکن اگر ان لوگوں نے باقی بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے تو شریعت تو نہیں دلاتی، لیکن دنیاوی قانون تب بھی دلا دے گا، دلا دیتا ہے. تب بھی دنیاوی قانون کے لحاظ سے ایک آدمی دنیاوی قانون کس لحاظ سے چلتا ہے؟ پروف کے حساب سے چلتا ہے. وہ کیسے پروف ہوگا کہ ہم نے آپ کو ہبہ کر دیا تھا؟ وہ ہم نے نہیں دیا. یہ تو شریعت کہہ رہی ہے نا کہ آپ نے اگر ہبہ کر دیا ہے تو آپ تقسیم ہو جانے کے بعد آپ نہیں مانگ سکتے. لیکن اگر وہ مکر جائے
تو شرعی طور سے بھلے غیر قانونی چیز ہوگی لیکن دنیاوی قانون تو آپ کو کہے گا بھائی ٹھیک ہے اس کا آپ کا آدھا اس کا حصہ تھا, آپ چپ چاپ اس کا اپنا آدھا دے دیجیے. اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے, خاص کر ہندوستان کی بات کی جائے تو اکثر ہم لوگ انتظار, یعنی یہ تو اچھا نہیں لگے گا کہنے میں کہ انتظار, بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر جو ہے وہ سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کہ بھائی اب پراپرٹی بٹے. تو یہی چیز باپ کیوں نہیں کر کے جاتا پہلے سے؟ بالکل, یہ دوسرے مذاہب کا اثر ہمارے اوپر ہے. اور دیکھیے اسلام اگر طلاق کے احکام بیان کر رہا ہے تو اس کی نظر میں اپنی والی شادی ہے, گن پوائنٹ پہ شادی کروانے کی بات نہیں ہو رہی. آپ شادی تو اسی زبردستی کروا دیتے ہیں, اس کے بعد جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو طلاق بالکل اسلامی چاہیے, تو وہ تو مس میچ ہوگا. سیم اسی طریقے سے اسلام نے یہ جو حکم رکھا ہے میراث کا وہ اپنی فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو ایک اسلامک فیملی ہے, شہزادی سلام اللہ علیہ, حالانکہ وہ تو بیٹا یعنی وہ بیٹی تھی, لیکن اس کے بعد مردوں کے لیے بھی آپ جائیں ایران اور عراق وغیرہ یہ باہر یہی ہے, شادی ہوتی ہے وہ اپنے سپریٹ گھر میں جاتے. لڑکے کی شادی ہوئی, گھر اس کا ہے, گاڑی اس کی ہے, پراپرٹی اس کی ہے. 1.5-2 سال کے بعد اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے اور خدا نخواستہ اس باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہ بہت زیادہ محروم نہیں ہو پائے گا وہ پوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دادا نے اپنی زندگی میں ہی سب اپنے آپ سمیٹ کے رکھا اور سب لوگ انتظار کرتے رہے کہ جب دادا مریں گے. نہیں جی, دادا نے اپنے بیٹے کی جو شادی کی جی, تو یعنی اسی نے اپنے بیٹے کا پہلے سب ویل مینٹین سب بنا دیا, گھر اور جی جی اپنی پراپرٹی میں سے بنا دیا. جی بالکل. اچھا, جب یہ ہوگا جوائنٹ فیملی نہیں رہے گی تو مسائل نہیں ہوں گے, لیکن اگر آپ کی جوائنٹ فیملی ہے تو محجوب والا قانون تو آپ کو مہنگا پڑے گا, اس کے مسائل تو کبھی نہ کبھی امپیکٹ ہوں گے. کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کیا تصور کیا ہے؟ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے. لڑکی ایک گھر میں رہ رہی تھی, وہ شادی کر کے آتی, پہلے ہی دن وہ آپ سے سپریٹ گھر کا مطالبہ کر سکتی, کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور باہر ہے بھی نہیں ایسا, یعنی یہ سب چیزیں ہمارے یہاں ہندوستان میں زیادہ تر ہے. انڈیوائڈیڈ فیملی ہماری بھی ہوتی ہے, ہم لوگ صرف اس کو سمجھتے ہیں کسی اور مذہب سے تعلق نہیں, ہماری بھی انڈیوائڈیڈ فیملی تھی, بس ہمیں اس کے پرکس نہیں ملتے. جی, ہم جی رہے ہوتے ہیں اسلامی دنیا اور امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی باہر کی دنیا میں. تو آپ دیکھیں باہر یعنی خود ایران اور عراق وغیرہ میں دیکھیں تو کوئی تصور نہیں ہے کہ بارات سسرال میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس نظریے سے دیکھیے تو بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ دو بیٹے تھے, دونوں کا الگ الگ فلیٹ دے دیا, ماں باپ کیا کریں پھر؟ ماں باپ تو بیچارے بوڑھے ہیں, پڑے ہوئے. نہیں, وہ ذمہ داری انہیں بیٹوں کی ہے, وہ جس کے پاس جا کر چاہیں تو رہنا چاہیں رہ لے. اور اس میں کیا کہتے ہیں میراث میں بھی دیکھیں مسئلہ صرف تب پیدا ہوتا ہے جب ایک آدمی ہوشیاری دکھانا شروع کر دے. اور فرما رہے ہیں اسلام میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ کوئی کس کو کتنا دیتا ہے, وہ آپ کے اوپر, آپ جتنا چاہے دے دیں. لیکن اگر آپ بےمانی کرنا چاہیں تو لاکھ قانون بنا دیا جائے, باپ ایک بیٹے کو آگ کر دے تبھی پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس میں کہ بیٹے کے 2 بیٹے ہیں, دونوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور وہ تقسیم کر دے تو باپ کہاں جائے گا؟ باپ اپنی موجودگی میں پورے کا مالک ہے. اور فرمایا تقسیم کرنے کے بعد بھی وہ اسے لے سکتا ہے. ملکیت جب تک وہ ٹرانسفر نہ کر دے اپنے بیٹے کو لکھا پڑھی کے ساتھ وہ تب تک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی جی, لکھا پڑھی نہ بھی ہو لیکن اگر قانونی شرعی طریقے سے اس نے اس کو کر دیا تو بھی ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ ڈیوائڈ کر دے, بھائی یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اپنے تیسرے گھر میں رہ رہا ہوں یا میں تم دونوں میں سے کسی ایک میں رہ رہا ہوں, ان کیس سڈنلی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی بہت بڑا برڈن اس کے اوپر نہیں آئے گا. تب پوتے کو جو ہے محجوب ہونے میں کوئی پرابلم شاید نہیں, پوتے کو محجوب ہونے میں پرابلم نہیں ہوگی. کیا دادا کا پاندان اور بائک اور مسہری رہ جائے گی, اور تو کوئی چیز نہیں, کوئی بہت بڑا محل ہے جو دادا نے یعنی دادا نے اپنے بیٹے کو اب دے چکا ہے. اب اگر یہ بیٹا مر جاتا ہے تو پوتے کو پھر کوئی ٹینشن نہیں. یعنی یہ سب بیماریاں جو ہے یہ ہمارے یہاں کلچرل ہے. عزیز من, پوتا دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے. اور فرمانا جو طریقہ ہے اسلام میں, بیوی پہلے دن سے گھر کا مطالبہ کر سکتی. اگر آپ کے پاس گھر ہو اور جیسے ماحول میں وہ مائکے میں رہ رہی تھی, اگر مثلا وہاں اس کے پاس 2 نوکر تھے تو آپ کے پاس وہ 2 سرونٹس کا مطالبہ کر سکتے. یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد شادی ہوتی ہے. شادی کے 1.5 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے. جی جی, تو وہ جو آپ پوتے کے محجوب ہونے کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کی جو تیاریاں ہیں, جب ہم اس کو مائنس کر دیں گے تو مسئلے تو پیدا ہوں گے. یعنی یہ کلچر کی مصیبت ہے جو ہم لوگ اسلام میں زبردستی ٹھوس رہے ہیں. آپ پیغمبر اسلام کے دیکھیں, سب سے پہلے محجوب شریعت اسلامی میں جس پر آپ کی نظر جا کر ٹکتی ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی, دادا نے بھی پرورش کی اور اتفاق سے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے تو چاچا نے وہی محبت دی جو ایک باپ دے سکتا تھا. جی جی, تو یہ سارے مسائل ہمارے کلچرل ہیں. اسلام صرف آن پیپر ایک چیز لکھ دی گئی ہے بائی ڈیفالٹ. جیسے اب آپ کے ایئر کنڈیشن کو 18 پہ سیٹ کر کے کوئی دے دے اور آپ کہیں گے دیکھیے کتنی سردی لگ رہی, تو کیا فون آئے گا کسٹمر کیئر سے کہ بھائی آپ اس کو ریموٹ سے بڑھا لیں. صحیح. تو اسلام میں بھی قوانین ایک بائی ڈیفالٹ آپ کو سیٹ کر کے دے دیا گیا, آپ اس کو چینج کر لیں.
جہاں تک اجازت ہے. ہاں جہاں تک اجازت ہے. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے خاص فوکس جو ہمارا تھا محجوب، اور ہم جہاں رہتے ہیں اپنے یہاں ہندوستان میں، تو چونکہ یہاں بہت سے مذاہب رہتے ہیں، اور ایسا ایپیسوڈ میں پورا محسوس ہوا کہ دوسرے مذاہب کی جو چھاپ پڑی ہے اس کو ہم لوگوں نے مذہب سمجھ لیا، جبکہ ہمارا مذہب کچھ کہہ رہا ہے اور ہم سمجھ کچھ رہے ہیں، چونکہ دوسرے مذاہب کے ساتھ میں رہنے سے، چونکہ ان کے رول، ان کے قوانین الگ ہے، اور ہمارا جو شریعت کا جو قانون ہے وہ کچھ الگ کہہ رہا ہے. وہی سمجھانے کی پوری کوشش ہوئی ہے کہ محجوب جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ محجوب ہو گیا، یہ شریعت کا کیا قانون ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ وضاحت ہو گئی ہوگی اس ایپیسوڈ میں. بہرحال پروگرام کو فی الحال یہیں پہ روک رہے ہیں، انشاءاللہ کسی خاص موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.